السلام علیکم دوستو، چرخی داری پلین کریش۔ آج بات کرتے ہیں ہمسائے ملک کی، کیونکہ وہاں پر ایسا پلین کریش ہوا جو پورے ایشیا میں پہلی بار ہوا تھا۔ 1945 سے اب تک یہ انڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حادثہ ہے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 بائکس آپس میں ٹکرا گئی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 بسز آپس میں ٹکرا گئیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیا کبھی کسی نے ایسا سنا ہے کہ 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے؟ بات کچھ ایسی ہی ہے جو کہ آج سے تقریباً 24 سال پرانی ہے۔ یہ چرخی داری اس ایریا کا نام ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا، اس لیے اس کا نام چرخی داری رکھا گیا۔ یہ 12 نومبر 1996 کا واقعہ ہے۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح زمین پر گاڑیوں کا بسز کا روٹ ہوتا ہے، اسی طرح آسمان پر فضا میں جہازوں کا الگ سے ایک روٹ ہوتا ہے، اور اسی روٹ پہ جہاز اڑتے ہیں، اور ان جہازوں کی مدد اس ایریا کی ATC کرتی ہے۔ جیسے زمین پر گاڑیوں کے لیے سڑک ہوتی ہے، چاہے آسمان پر جتنے بھی پلینز ہو، اس نے اسی طرح ریڈار میں اڑنا ہوتا ہے، اور ہر پلین ایئر ٹریفک کنٹرول کے رابطے میں رہتا ہے، اور جب بھی کسی جہاز کا رابطہ ATC سے ٹوٹتا ہے تو تقریباً 99% ATC والے سمجھ جاتے ہیں کہ جہاز کو کوئی حادثہ پیش ہو چکا ہے۔ یہ حادثہ دونوں انٹرنیشنل ایئر لائنز کے درمیان ہوا تھا، ایک سعودی ایئر لائن تھی اور دوسری قزاق ایئر لائن تھی۔ یہ حادثہ دہلی ایئرپورٹ کے قریب ہوا تھا۔ سعودی ایئر لائن کا جہاز، جس میں 279 مسافر تھے اور 23 کریو ممبرز تھے، کل ملا کر 312 لوگ اس سعودی ایئر لائن میں سوار تھے۔ یہ فلائٹ دہلی سے سعودی عرب کے لیے ریاض کے لیے جا رہی تھی۔ یہ فلائٹ 6:32 پر ٹیک آف کرتی ہے اور 5.5 گھنٹے میں اس نے سعودیہ پہنچ جانا تھا۔ دوسری طرف جو فلائٹ تھی وہ کارگو فلائٹ تھی، یہ لینڈ کرنے ہی والی تھی۔ اس فلائٹ میں ٹوٹل 27 لوگ تھے اور اس میں 10 کریو ممبرز تھے۔ کل ملا کے اس فلائٹ میں 37 لوگ تھے۔ اس فلائٹ میں گرم کپڑے وغیرہ تھے جو کہ یہ لے کے آ رہے تھے۔ 37 مسافر قزاق ایئر لائن میں اور 312 سعودی ایئر لائن میں، ٹوٹل ملا کر دونوں پلینز میں 349 لوگ سوار تھے۔ سعودی ایئر لائن جب 6:32 پر ٹیک آف کرتی ہے تو ٹھیک 6:37 پر اس کا رابطہ ATC سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہاں ہندوستانی ATC سے غلطی ہوتی ہے، وہ دونوں پائلٹس کو ایک ساتھ گائیڈ نہیں کرتا۔ جب ATC سے رابطہ ٹوٹتا ہے، اس سے پہلے ATC والا دیکھتا ہے جس روٹ سے یہ فلائٹ ٹیک آف کر رہی ہے، یہ سعودی فلائٹ جس روٹ سے ٹیک آف کر رہی تھی، قزاق ایئر لائن بھی اسی روٹ سے نیچے اتر رہی تھی۔ ATC اس ٹائم قزاق ایئر ویز سے کہتا ہے کہ اپنی ہائٹ 15,000 تک مینٹین رکھو، کیونکہ غلطی سے سعودی ایئر لائن اڑ چکی تھی اور قزاق ایئر ویز نے ابھی اپنی ہائٹ کم نہیں کی تھی۔ اس لیے قزاق ایئر ویز کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ہائٹ 15,000 سے اوپر رکھنا۔ یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قزاق ایئر ویز کے کپتانوں کو انگلش زیادہ نہیں آتی تھی، نہ وہ انگریزی بول سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ سعودی ایئر لائن نے ابھی ٹیک آف کیا ہی تھا، اس وجہ سے وہ نیچے نہیں اتر سکتے تھے، اور وہ 14,000 کی فیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے تو ابھی 95 میل کا سفر طے کیا تھا اور اس نے اور اوپر 40,000 فٹ تک جانا تھا۔ اب قزاق نیچے اتر رہا تھا اور سعودی اوپر جا رہا تھا۔ قزاق ایئر ویز نے کیا کیا، اس نے آہستہ آہستہ 14,500 سے 14,000 پر اپنی ہائٹ رکھ لی۔ ادھر سعودی ایئر لائن بھی 14,000 کی فٹ پر اڑ رہا تھا۔ سعودی پلین 800 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے اڑ رہا تھا اور قزاق ایئر ویز 600 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر اڑ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ یہ دونوں پلینز آمنے سامنے آ گئے، مگر ان دونوں میں ہیڈ کولیجن نہیں ہوا جبکہ ٹیل کولیجن ہوا۔
ان کی دمیں آپس میں ٹکرائیں، جس کی وجہ سے سعودی پلین کے انجن میں آگ لگ گئی اور اس کو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں، یہ ٹوٹ بہت گیا اور ٹوٹنے کی وجہ سے وہ سیدھا نیچے کی طرف آ رہا تھا، کیونکہ یہ جہاز ایک بڑا جہاز تھا اور ٹیل کولیجن ہونے کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن زمین کی طرف ہو گئی اور وہ سیدھا زمین کی طرف آ گیا، جبکہ قزاق ایئر ویز میں ٹکراتے ہی آگ لگ گئی اور وہ آسمان پر آگ کے گولے کا منظر پیش کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ وہ بھی زمین پر گر رہا تھا۔ ان دونوں جہازوں کا ملبہ 10 کلومیٹر کے درمیان میں پھیل گیا۔ کچھ رپورٹرز کے مطابق جب وہ اس ایریا میں پہنچے جہاں پر یہ کریش ہوا تھا، انہوں نے ایک درخت کے اوپر دیکھا کہ وہاں پر کچھ بریف کیس گرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کریش کی وجہ سے وہ سامان نیچے گر گیا تھا، مگر جب انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ وہاں بریف کیس کے پاس کچھ انسانی جسم بھی پڑے تھے۔ ان کو اس بات سے پتہ لگا کہ جہاز کا ملبہ سٹارٹ ہو چکا ہے، مگر سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ تھی کہ وہاں آس پاس کے گاؤں والوں نے جب دیکھا کہ 2 جہاز آپس میں کریش ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے آ کر سب کی مدد کرنے کی بجائے ادھر گرا ہوا سامان لوٹنا سٹارٹ کر دیا، جس کو پولیس نے آ کر روکا۔ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اس ٹائم لاشیں ہی لاشیں تھیں، کیونکہ اس کریش میں کوئی بھی نہیں بچا۔ 349 لوگ اسی 10 کلومیٹر کے ایریا میں تھے۔ کہیں کسی کا سر پڑا تھا، کہیں کسی کا بازو پڑا تھا، کہیں کسی کا جسم پڑا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق سعودی ایئر لائن کی جو ڈیڈ باڈیز تھیں، ان کے یہ جسم کے اعضاء بکھرے ہوئے تھے۔ کسی کا ہاتھ کہیں تھا، کسی کا جسم کہیں اور پڑا تھا، مگر قزاق ایئر ویز کا جو پلین تھا اس کی ڈیڈ باڈیز پلین کے ساتھ ہی تھیں، کیونکہ اس جہاز میں آسمان پر ہی آگ لگ گئی تھی، اس لیے آسمان پر ہی جہاز میں سیٹوں پر ان کی موت ہو گئی تھی اور یہ ادھر سیٹوں پر ہی جھلس گئے تھے۔ سعودی ایئر لائن کا جہاز چونکہ سعودیہ جا رہا تھا تو یہ ایزیوم کیا گیا کہ اس میں سب مسلمان تھے اور ایئرپورٹ سے بھی یہی لسٹ ملی، مگر ان ڈیڈ باڈیز کے اتنے چھوٹے حصے تھے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے سب کو ہی کچھ مشترکہ قبروں میں دفنا دیا گیا، کیونکہ ان کی فیملیز کو بھی پتا تھا کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے بھی اس پر سوال نہیں اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ایئر ہوسٹس تھی اور یہ فلائٹ اس کی آخری فلائٹ تھی، مگر کیا پتا تھا کہ یہ اس کی زندگی ختم کر دے گی۔ اس کے والدین کا بہت برا حال تھا، کیونکہ اس کی بھی ڈیڈ باڈی کی پہچان نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اپنی پوسٹ سے ریزائن کر دیا تھا، وہ کلیئرنس کے لیے سعودیہ جا رہی تھی، مگر راستے میں ہی وہ جہاز کے حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد ہندوستانی ATC کی سچائی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پوری دنیا نے انڈیا کے ATC کو زندگی اور جہازوں کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ کچھ غلطی قزاق ایئر ویز کی بھی تھی کہ ان کو انگلش نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد یہ کمپلسری کر دیا گیا کہ سب پائلٹس کو اور کریو ممبرز کو انگلش آنا لازمی ہے۔ کہتے ہیں اور بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جن لوگوں نے جانا تھا مگر وہ اس فلائٹ میں نہیں جا پائے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے گڑ گڑا کر مہنگی سیٹیں خریدی تھی کہ ان کی جاب کا مسئلہ ہے۔ یہ وہی بات ہوئی کہ جن کی زندگی لکھی ہوئی تھی وہ بچ گئے اور جن کی موت لکھی ہوئی تھی انہوں نے لوگوں کی منتیں ترلے کر کے اپنی موت خرید لی۔ غرض اس میں 349 موتیں تھیں اور 349 کہانیاں تھیں۔ خدا سب کی زندگیوں کی حفاظت کرے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔